ویلکم ٹو لسنرس ویئرس، خوش آمدید ناظرین سامعین اکرام۔ میرا ٹاپک ہے، موضوع ہے سرکمسٹانشیل ایویڈنس۔ واٹ از دس ایویڈنس؟ ایز پر دا قانون شہادت آرڈیننس 1984 ایویڈنس ایکٹ لاز، واٹ از رول امپورٹنس ان کیسز سول اور کریمنل کیسز؟ I request you to subscribe my channel, please. I will thankful to you that you would subscribe my YouTube channel. I give you in concise, brief manners a fruitful legal informations which will be, or you can get benefits in some these few words which I delivered before your honorable at these peoples. You are all respectable for me. All over the world, I respect the peoples. I have no one against. I respect each and everyone and pray before God, Allah, bless His mercy, peace on this world, our peoples, this human being. So I will now explain in language of law circumstantial evidence. When the fact is proved by circumstances or its presumptive proof, when the fact itself is not proved by direct testimony but is to be inferred from circumstances. Circumstances mean figure and facts in are not directly, but due to circumstances which a person explains in court before the respectable honorable judge during the case proceedings at the stage of evidence. For example, eyewitness testimony that a person was seen fleeing from the scene of a crime. Other example is a person fingerprints found at the scene of the crime alongside other people's fingerprints. It presented in civil or criminal trials that suggests a fact is true but may not prove it directly. Now, the types of circumstances or circumstantial evidence. These are physical evidence, scientific evidence, human behavior evidence, indirect witness testimony. ناظرین کرام، حالات و واقعات سے جو پروف کیا جاتا ہے عدالت کے اندر، اس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس بولتے ہیں۔ گواہ دیکھتا ہے کہ ایک چور یا مجرم وہ جرم کر کے
موقع واردات سے اس جگہ سے بھاگ رہا تھا، اس نے دیکھا ہے گواہ نے، تو یہ حالات و واقعات یعنی کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کہلائے گا۔ دوسرا مثال ایک اور دوں گا آپ کو کہ فنگر پرنٹس، چور چوری کرتا ہے، مجرم جرم کرتا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس جو اس کو دیکھ سکے، اس کے خلاف شہادت دے سکے، تو وہ جو آلہ ہوگا یا وہ جگہ ہوگی یا وہ چیز ہوگی یا اس جگہ پہ اس کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں، تو ان کو ٹیسٹیفائی کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو فنگر پرنٹس بھی حالات و واقعات میں آتے ہیں کہ واقعی اس بندے نے جرم کیا، یہ اس کے فنگر پرنٹس ہیں۔ ایک دو کیسز فاضل عدالتوں کے میں ریفرنس کے طور پہ پیش کروں گا۔ AIR 1954 سپریم کورٹ پیج 715۔ دوسرا ریفرنس 1954 کرمنل لا جسٹس پیج 1797۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جن میں یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے ذریعے کیس کو حل کیا گیا اور فاضل عدالتوں نے اپنے فیصلے میں لکھا۔ یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ کے طور پہ کہ بعض کا ہمیں پتہ نہیں چلتا حالات و واقعات کو کس طرح ہم پروف کریں، تو یہ مثالیں اس میں آپ پیش کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں کہ ایک چشمدید گواہ نے دیکھا کہ ایک چور جو ہے موقع واردات سے بھاگ رہا تھا، وہ عدالت میں آ کے کہتا ہے گواہ کہ جی میں نے دیکھا ہے اس کی اپنی آنکھوں سے، پھر گواہ بھی نہیں ہے، وہ پروڈکٹ ہے، وہ اشیاء ہے، وہ چیز ہے، وہ آلہ واردات ہے، اس کے اوپر اس مجرم کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں۔ جب اس نے پکڑا ہے اس کو مارنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، یا اس چیز کو چوری کی نیت سے اٹھایا ہے اس نے، تو وہ اس میں کچھ چیز رہ گئی ہے، یا دروازے کو کھولا ہے تو ہینڈل کے اوپر اس مجرم کے انگلیوں کے نشان پائے گئے، تو وہ یہ سارے کے سارے سرکمسٹانشل ایویڈنس میں آئے گا۔ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، جیسے آپ پہلے میری سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرا چینل آپ لوگوں کی تعاون، سبسکرپشن سے، ویو سے، لائک اور شیئر سے چل رہا ہے، گرو کر رہا ہے۔ ہم نے ایک ٹارگٹ پورا کرنا ہے اس کا، اس کے بعد بھی زندگی میں انشاءاللہ میں اپنے یہ قانونی لیکچرز، قانونی انفارمیشن ڈیلیور کرتا رہوں گا۔ تو یہ آپ لوگوں کا میں بہت بہت ممنون ہوگا کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو، عابد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آن یوٹیوب۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔